بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. چلے آیت نمبر 46. ان آیتوں کی اتنی زیادہ تفسیر نہیں ہے، مختصر سی تفسیر ہے. لقد انزلنا آیات مبینہ، تحقیق کہ ہم نے آیتیں نازل کی، واضح یا پھر روشن آیتیں. اللہ تعالیٰ واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف. جی اگلی آیت ہے وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. یہاں پر منافقوں کا تذکرہ ہے کہ وہ تو ظاہراً وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ کی ذات پر اور اس کے رسول پر، اور کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا، یعنی ہم نے اطاعت کی، لیکن وہ جو ہے دراصل ظاہری طور پر وہ کہتے ہیں بلکہ دل سے ایمان نہیں لاتے. ثم یتولی فریق منہم من بعد ذلک، اس کے بعد وہ جو ہے اعراض کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں یا پھر پیٹ پھیر لیتے ہیں. یعنی صرف زبانی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ کی ذات پر اور اس کے رسول پر، ظاہراً یہ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب اطاعت کا وقت آتا ہے، تو جب جو ہے عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ جو ہے کیا کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، یعنی ہٹ جاتے ہیں، پیٹ پھیر لیتے ہیں. وما اولئک بالمؤمنین، اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو یہاں پر ان کا تذکرہ ہے، کس کا؟ منافقوں کا تذکرہ چل رہا ہے. جی آگے آیا تھا وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، اور جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے. اصل میں یہاں پر جو ایک اس کے ضمن میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے تفاسیر میں، وہ یہ ہے کہ دراصل ایک منافق تھا، ایک شخص تھا منافق، اس کا نام تھا بشر. ٹھیک ہے، کیا نام تھا؟ بشر نام تھا. اور جو ہے یہ آدمی اور اس کے علاوہ جو ہے اور ایک یہودی آدمی، ان دونوں کے درمیان جو ہے ایک زمین کے متعلق کچھ جھگڑا اور لڑائی ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، ایک منافق جس کا نام بشر تھا، وہ آدمی اور ایک یہودی کے درمیان جو ہے ایک زمین کے معاملے میں کچھ جھگڑا ہو گیا تھا، لڑائی ہو گئی تھی. تو یہودی نے کہا کہ چلو تمہارے ہی رسول سے ہم فیصلہ کرا لیں گے. اصل میں دراصل اس واقعے میں جو ہے یہ جو منافق تھا وہ جو ہے ناحق پر تھا، یعنی غلط تھا وہ، اور یہودی جو ہے حق پر تھا. تو اس نے کہا کہ چلو ہم جو ہے تمہارے ہی نبی سے جو ہے ہم کیا کریں گے، فیصلہ کرا لیں گے. تو اس نے کیا کہا؟ کون؟ منافق. کیونکہ منافق جانتا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدمہ لے گئے تو آپ جو ہے حق کے موافق فیصلہ کریں گے، یعنی جو بھی حق ہے، چاہے وہ منافق ہو چاہے یہودی ہو، جو بھی انسان حق پر ہوگا اس کے متعلق ہی، اس کے موافق ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے. وہ یہ جانتا تھا، کون؟ منافق. اسی لیے اس نے کہا کہ اس نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا اور وہ یہ سمجھا کہ میں اس سے ہار جاؤں گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے موافق اس کے حق میں فیصلہ کریں گے یہودی کے تو میں تو ہار جاؤں گا. تو اسی لیے اس نے انکار کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے. حالانکہ ظاہراً تو مسلمان تھا لیکن اندر سے نفاق تھا، دل سے. تو اس نے کیا کہا کہ ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے تمہارے یہودی جو عالم ہے کعب بن اشرف، یہودی سردار ہے کعب بن اشرف، ان کے پاس مقدمہ لے جائیں گے. تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی، کیونکہ حالانکہ وہ ظاہراً تو منافق جو ہے کہ مسلمان تھے، تو اس کو چاہیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی مقدمہ لے کر جاتا. لیکن جو ہے چونکہ اس کو معلوم تھا کہ وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حق کا فیصلہ کریں گے، اور وہ شخص جو ہے حق پر نہیں تھا، غلط تھا. اسی لیے اس نے کیا کہا؟ انکار کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے، اور یہ کہا کہ کعب بن اشرف جو یہودی سردار ہے تمہارا،
وہاں پر ہم یہ مقدمہ لے کر جائیں گے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، کون سی آیت نمبر 50 جو ہے نا آگے کی، افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یعنی کیا ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، یا پھر وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ کس بات میں شک میں پڑے کہ یہ نبی جو ہے اللہ کے نبی ہے یا نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا پھر یخافون ام یخافون، یا پھر وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ان پر ظلم کریں گے، یعنی کس وجہ سے جو ہے وہ لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے لیے انکار کریں۔ وہ جو یہودی شخص تھا وہ جو ہے کس وجہ سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے لیے انکار کرے، کیا ان کے دلوں میں روگ ہے یعنی بیماری ہے، یا یعنی نفاق کی بیماری، بیماری سے مراد کیا ہے یہاں پر، نفاق کفر کی بیماری، ٹھیک ہے، یا پھر ان کے دلوں میں جو نبوت کے بارے میں شک ہے، یا پھر وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول پر ظلم کرے گا۔ تو آگے خود اللہ تعالیٰ خود جواب دے کہ بلکہ یہ نہیں، اولئک هم الظالمون، بلکہ وہی ظالم ہے، یعنی وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے کے لیے اس لیے ڈر رہے ہیں، اس لیے نہیں انکار کر رہے ہیں آنے کے لیے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ جو ناحق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کا فیصلہ کریں گے، حق جو بھی انسان حق پر ہے اس کے موافق ہی اس کے حق میں فیصلہ کریں گے، اسی لیے جو ہے وہ لوگ انکار کر رہے ہیں آنے کے لیے، یعنی ان کا جو انکار کرنا ہے آپ کے آنے کا، وہ جانتے ہیں کہ یہ حق پر ہے اور حق کا فیصلہ کریں گے، اسی لیے جو ہے کیونکہ ان کی ہار ہو جائے گی نا اس میں، کیونکہ وہ منافق تھا وہ ہار جائے گا، اسی لیے اس نے کہا کہ اس نے آنے سے انکار کر دیا۔ اس لیے آیت میں کیا ہے، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، یعنی جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف تاکہ وہ فیصلہ کر دے ان کے درمیان، تو کیا ہوتا ہے، اچانک ایک گروہ ان میں سے اعراض کرنے لگتا ہے، یعنی انکار کرنے لگتا ہے، پیٹ پھیر لیتا ہے۔ اور اگلی آیت میں کیا ہے دیکھیے 49، وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، یعنی یہاں پر کیا ہے، اور اگر ہو ان کے لیے حق، یعنی اگر وہ جو ہے حق پر ہے، یعنی کبھی ایسے اگر واقعات ہو گئے جس میں جو ہے وہ حق پر ہے اور دوسرے ناحق پر ہے، تو وہ اگر جب جب یہ کہیں ان کے سامنے کہ چلو ہم نبی کے پاس جاتے ہیں فیصلہ کراتے، تو فوراً راضی ہو جائیں گے، گردن جھکا کر فوراً اس فیصلے کو قبول کر لیں گے، کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ حق پر ہے اور ان کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ تو یعنی موقع کے لحاظ سے اگر وہ حق پر ہیں تو نبی کے پاس جائیں گے فیصلہ کرانے، اور اگر حق پر نہیں ہے تو انکار کریں گے، تو موقع کے لحاظ سے وہ کام کرتے ہیں، تو اسی لیے یہاں پر وہی ہے آیت میں 49 کہ اگر وہ لوگ حق پر ہے، یعنی ان کے حق میں اگر فیصلہ ہونا ہے، وہ حق پر ہے، وہ جانتے ہیں، تو فوراً جو ہے نبی کے پاس آنے کے لیے فوراً یہ فیصلہ قبول کر لیں گے، یعنی گردن جھکا کر فوراً تیز تیز آئیں گے، یہ ہے مراد۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں یہاں پر، پھر اللہ تعالیٰ خود جواب دے رہے ہیں کہ نہیں، یہ کفر کی وجہ سے اور ان کے شک میں پڑنے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ تو جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حق کا فیصلہ کریں گے، اسی لیے وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے لیے انکار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہے بل اولئک هم الظالمون، بلکہ وہی لوگ ہیں ظالم، ٹھیک ہے۔ آگے کیا دیکھیں آیت نمبر 51، انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ اب اس آیت میں آیت نمبر 51 میں جو ہے مومنین کا تذکرہ ہے کہ یہ جو ہے مومن ان کی شان کیا ہوتی ہے کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اگر کوئی یعنی ایسا فیصلہ کرنا ہے، کوئی جھگڑا وغیرہ ہو گیا اور فیصلہ کرنا ہے، اور جب ان کو بلایا جاتا ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، سمعنا واطعنا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، یعنی صرف زبانی نہیں کہتے ہیں بلکہ عمل کر کے دکھلاتے ہیں، یعنی جب عمل کا بھی وقت آتا ہے تو عمل کر کے بھی دکھلاتے ہیں کہ ہم نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور ہم نے اس پر عمل بھی کیا، اطاعت بھی کی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر مومنوں کا تذکرہ ہوا، اولئک هم المفلحون، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، وہی لوگ جو ہے کامیاب ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر مومنوں کا تذکرہ ہے، اوپر منافقوں کا تھا، اب یہاں پر مومنوں کا تذکرہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے جب ان کو فیصلہ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو وہ لوگ سمعنا و اطعنا کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ اولئک هم المفلحون، تو آخرت میں جو ہے یہی لوگ جو ہے فلاح پائیں گے۔
پھر اگلی آیت میں جو آیت نمبر 52 ہے اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے شرائط بیان کیے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی ورسول اور اس کے رسول کی تو کیا ہے اگلی شرط وَيَخْشَ اللَّهَ اور ڈرے اللہ سے، وَيَتَّقِ اور پرہیزگاری اختیار کرے. ٹھیک ہے، وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ تقریباً ایک ہی معنی ہے. یخشا کے معنی ڈرنا، خشیت سے ہے، اور وَيَتَّقِ اور پرہیزگاری اختیار کرے. تو پرہیزگاری اصل میں تقوی کے بھی کیا معنی ہے؟ ڈرنا. ٹھیک ہے، تو تقریباً دونوں کے ایک معنی ہیں لیکن تھوڑا مفہوم میں تھوڑا سا فرق ہے. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، بس وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. تو یہاں پر جو ہے فوز و فلاح یعنی کامیابی کے لیے 4 شرطیں بیان کی گئی ہیں، جس میں جو ہے سب سے پہلا کیا ہے؟ اللہ کے اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. اور آگے ہے وَيَخْشَ اللَّهَ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور پرہیزگاری اختیار کرے. تو اس سلسلے میں جو تفاسیر میں جو ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے منبر مسجد نبوی میں کھڑے تھے. ٹھیک ہے، تو اس واقعے سے جو ہے ان 4 چیزوں کی، ان 4 علامات شرائط کی وضاحت ہو جاتی ہے، اس کے مفہوم کی وضاحت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ایک روز مسجد نبوی میں کھڑے تھے کہ اچانک ایک رومی آدمی، ٹھیک ہے، ایک رومی دہقانی آدمی جو ہے بالکل آپ کے برابر آ کر کھڑا ہو گیا. روم سے جو تعلق تھا اس کا، تو وہ جو ہے آپ رضی اللہ عنہ یعنی عمر رضی اللہ عنہ کے برابر آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا انا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی اس نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہا میں اللہ کے لیے مسلمان ہو گیا ہوں. اس نے کیا کہا؟ میں اللہ کے لیے مسلمان ہو گیا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا اس کا کوئی سبب ہے؟ اس نے کہا ہاں، یعنی کہ کس وجہ سے تم ایمان لائے ہو، کس وجہ سے تم گواہی دے رہے ہو یہ. تو اس نے کوئی سبب ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، دراصل بات یہ ہے کہ میں نے تورات، انجیل، زبور اور دوسرے انبیاء سابقین کی بہت سی کتابیں پڑھی، یعنی جتنے بھی انبیاء گزر چکے ہیں ان سب کی کتابیں میں نے پڑھ لی ہیں، مگر حال ہی میں جو ہے ایک مسلمان قیدی جو ہے قرآن کی یہ آیت پڑھ رہا تھا. یعنی ایک مسلمان قیدی تھا جو ہے یہ آیت پڑھ رہا تھا. کون سی والی آیت؟ یہی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَّقِ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ. ٹھیک ہے، تو یہ والی آیت جو ہے ایک مسلمان پڑھ رہا تھا. تو جب میں نے یہ آیت سنی تو معلوم ہوا کہ اس چھوٹی سی آیت نے تمام کتب قدیمہ کو یعنی پرانی کتابوں کو اپنے اندر سمو لیا ہے. یعنی تمام چیزوں کا نچوڑ ہے نا اس آیت میں، یعنی کامیابی کی شرائط ہے، یعنی جنت میں جانے کی کیا شرائط ہیں وہ جو ہے اس آیت میں بیان کی گئی ہیں، ذکر کی گئی ہیں. تو اسی لیے اس نے کہا کہ اس چھوٹی سی آیت میں جو ہے تمام جو پرانے جو کتب قدیمہ ہے تو اس تمام کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا تھا اس کا پورا نچوڑ ہے اس آیت میں، چھوٹی سی آیت میں. تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. یعنی وہ یہودی شخص جو تھا، رومی شخص، وہ فرماتا ہے کہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ جو ہے کلام جو ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو یہی آیت جو ہے اس نے تلاوت فرمائی. ٹھیک ہے، اور خود ہی جو ہے اس کی تفسیر بھی بیان کرنے لگا. کون؟ وہ رومی شخص جو تھا. اس نے کہا کہ من یطع اللہ جو ہے آیت کا پہلا ٹکڑا، من یطع اللہ یعنی جو اطاعت کرے اللہ کی، تو یہ جو ہے فرائض الہیہ ہے. اس کے متعلق کیا ہے؟ فرائض الہیہ سے متعلق ہے یہ. جو کوئی اطاعت کر اللہ کی یعنی جو بھی ہم پر فرض ہے نا، جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تمام جو فرائض ہے دین میں ہمارے، تو یطع اللہ میں کیا آ گئے؟ تمام فرائض آ گئے. اور اگلا حصہ ہے وَرَسُولُهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، یعنی سنت نبوی کے متعلق ہے یہ. یعنی تمام یعنی جو سنتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی سنتیں پر جو ہم کو عمل کرنا ہے تو یہ ہے. تو پہلا ہے فرائض الہیہ. یطع اللہ سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ فرائض الہیہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو بھی فرائض ہے ہم پر وہ ہے. دوسرا ہے سنت نبوی. ٹھیک ہے، ورسولہ سے مراد یہاں پر سنت نبوی ہے. اگلا ہے وَيَخْشَ اللَّهَ،
اور اللہ سے ڈرے۔ تو یہ جو ڈرنا ہے یہ کیا ہے؟ گزشتہ عمر کے متعلق جو کچھ ہم سے غلطیاں ہو چکی ہیں وہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم ڈرے۔ وَيَتَّقِهِ، اور پرہیزگاری اختیار کرے۔ تو یہ جو ہے ٹکڑا جو ہے آئندہ باقی عمر کے متعلق ہے، یہ یعنی آئندہ جتنی بھی عمر ہماری باقی ہے وہ جو ہے ہم پرہیزگاری یعنی اللہ تعالیٰ کے ڈر سے یعنی تقوی کی زندگی گزارنے کی وہ کریں، ٹھیک ہے۔ پہلا جو حصہ ہے وَيَخْشَ اللَّهَ، اس کے بھی معنی ڈر کے ہے۔ وَيَتَّقِي، تقوی اختیار کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ تقوی بھی کیا ہے کہ معنی ڈر کے ہے، ڈر یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی وہ کرنا، پابندی کرنا، اور گناہوں سے بچنا، ڈرنا، ٹھیک ہے۔ تو دونوں کے معنی تقریباً ایک ہے لیکن مفہوم جو ہے تھوڑا سا الگ ہے۔ وَيَخْشَ اللَّهَ میں کیا مراد ہے؟ گزشتہ عمر کے متعلق ہے یہ جو ٹکڑا ہے گزشتہ عمر میں، یعنی ہمارا جو پاسٹ ہے، جتنا بھی ہمارا ماضی، ہماری زندگی جتنی بھی گزر گئی اس میں جتنے بھی ہمارے غلطیاں ہو چکی ہیں تو اس کے متعلق ہم کو ڈرنا ہے اور استغفار وغیرہ کرنا ہے۔ اور وَيَتَّقِي سے مراد آگے باقی آئندہ آنے والی جتنی بھی زندگی ہماری باقی ہے تو اس میں جو ہے پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، بقیہ زندگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 شرائط ہے جس سے جو ہے انسان جو ہے کیا ہوتا ہے؟ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان جو ان 4 چیزوں پر عمل کرنے والا بن جائے، ان 4 چیزوں کا عامل ہو جائے تو اس کو جو اولئک هم الفائزون کی بشارت دی جاتی ہے، خوشخبری دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فائز کے معنی کامیاب۔ تو فائز کون شخص ہے؟ جو جہنم سے نجات پائے اور جنت میں اس کو ٹھکانہ مل جائے۔ یہی ہے آخر میں ہماری کامیابی کیا ہے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا سے جو ہے جنت میں چلے جاؤ اور جہنم سے ہم کو نجات مل جائے، یہی جو ہے اصل کامیابی ہے۔ تو کامیابی کے شرائط کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اس کی تصدیق موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ اوتیت جوامع الکلم، اوتیت جوامع الکلم، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں جن کے الفاظ تو مختصر ہیں، معنی جو ہے لیکن کیا نہایت وسیع ہے۔ یعنی جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کا جو ہے قرآن کے جتنے بھی الفاظ ہیں اس کا ترجمہ ہے، اس کی تفسیر وغیرہ ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ یعنی دیکھنے میں تو قرآن کے چند صفحات ہے لیکن جب ہم تفسیر لکھنے بیٹھے اس کی تو کئی صفحات لکھتے چلے جاتے ہیں۔ تو معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نعمت، یہ ایک معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن سے نوازا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جو احادیث وغیرہ ہے وہ بھی جو ہے ایسے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے تھے اس میں کئی معنی چھپے ہوئے ہوتے تھے۔ یعنی احادیث کی بھی تشریح ہوتی ہے، احادیث کی بھی تشریح تفسیر ہوتی ہے، تو یہ جو یہ کلمات ہے اس میں بہت زیادہ مفہوم چھپا ہوا ہوتا ہے، قرآن کے بھی کلمات اور احادیث کے بھی۔ تو یہی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اوتیت جوامع الکلم، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں جن کے الفاظ تو دیکھنے میں مختصر، جیسے کہ یہ ایک آیت ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ اتنی چھوٹی سی آیت ہے لیکن اس کا مفہوم جو ہے بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ یطیع اللہ میں فرائض الہیہ آئے، فرائض الہیہ کون کون سے؟ نماز، روزہ وغیرہ، تمام فرائض جو بھی ہے وہ سب آ گئے۔ پھر اس کے بعد ورسولہ میں کیا کیا گیا؟ تمام سنت نبوی یعنی احادیث وغیرہ جو بھی ہم کو سنتوں پر عمل کرنا ہے تمام چیزیں اس میں آ گئے۔ پھر وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ سے ڈرنا ہے، تو یہ پچھلی زندگی میں ہمارے جو بھی گناہ وغیرہ ہو گئے اس میں اس کے بارے میں ڈرنا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ پھر وَيَتَّقِي، آئندہ آنے والی زندگی میں پرہیزگاری اختیار کرنا ہے، بچنا ہے گناہوں سے۔ تو یہ تمام چیزوں کا، اور یہ تو مختصر سی بات ہے، مختصر سی وہ ہے مفہوم ہے یہ، مزید اگر اس کے اندر جاتے ہیں تو مزید اس کی تفسیر ہم کر سکتے ہیں۔ تو یعنی مراد یہ ہے بولنے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم عطا فرمایا، یعنی کلام الفاظ تو مختصر رہتے ہیں لیکن اس کے معنی بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کے تمام الفاظ جو ہے دیکھنے میں تو مختصر ہیں لیکن اس کے معنی، مفہوم، تفسیر وغیرہ بہت زیادہ ہیں، اس کو کہتے ہیں جوامع الکلم۔ بات تو مختصر ہے لیکن معنی اور مفہوم بہت وسیع ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ سورہ عصر کے بھی بارے میں کہا جاتا ہے کہ سورہ عصر تو دیکھنے میں چھوٹا ہے لیکن اس کے مفہوم وغیرہ بہت زیادہ ہے۔ یعنی اگر قرآن کا پورا نچوڑ جو ہے سورہ عصر میں موجود ہے، اگر
سورہ عصر ہی نازل ہو جاتی تو بھی انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سورہ عصر ایک ایسی صورت ہے کہ اگر قرآن نازل نہ بھی ہوتی، صرف یہ ایک صورت بھی نازل ہو جاتی تو پوری اس کافی ہو جاتی اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کے جو بھی الفاظ ہیں وہ دیکھنے میں تو مختصر ہے، لیکن الفاظ تھوڑے ہیں، لیکن معنی مفہوم بہت ہی زیادہ ہے۔ چلیے اگلی آیت، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، یعنی وہ جو ہے قسمیں کھاتے ہیں، یعنی منافق، اگین دوبارہ جو ہے منافقوں کا تذکرہ ہے یہاں پر کہ وہ لوگ جو ہے قسمیں کھاتے ہیں، یعنی پہلے تو زبان سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ سمعنا وَأَطَعْنَا، یعنی ہم نے سنا، ہم نے مانا، پھر بعد میں لیکن جب عمل کرنے کا وقت آتا ہے وہ لوگ روح گردانی کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ پچھلی آیتوں میں تھا یہ تذکرہ۔ پھر جو ہے دوبارہ پھر وہ کیا ہے، ان کا تذکرہ ہے کہ وہ لوگ قسمیں بھی کھاتے ہیں، یعنی اقسم باللہ جہدہ ایمان یعنی زوردار قسم کی قسمیں کھاتے ہیں وہ لوگ کہ لئن امرتہم لیخرجن، کہ اگر آپ ہم کو حکم دے تو ہم ضرور نکلیں گے، ٹھیک ہے۔ قل لا تقسموا، تو آپ وسلم سے کہا گیا ہے کہ تم قسمیں مت کھاؤ، صرف طاعت معروفہ، یعنی بھلی طریقے سے اطاعت کرو، تو اطاعت کرنا ہی زیادہ پسندیدہ ہے، یعنی جب عمل کرنے کا وقت آتا ہے، جب عمل کر کے تم دکھلاؤ، یہ وہ زیادہ بہتر ہے۔ صرف زبان سے جو ہے یہ الفاظ کہنا کہ ہم نے سنا، ہم نے مانا، اور جو ہے یہ کہنا کہ قسمیں کھانا، شدید قسم کی، زوردار قسم کی قسمیں کھانا، یہ کوئی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب عمل کا وقت آتا ہے تو جب تم عمل کر کے دکھلاؤ وہ زیادہ فائدہ مند ہے، بہتر ہے، معروف ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، باخبر ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، یعنی تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے عمل کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اپنی بات میں کتنی سچائی لیے ہوئے ہیں۔ جی اگلی آیت کی آیت نمبر 54، قل اطیعوا اللہ، پھر آگے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں آپ سنو گے کہ آپ کہہ دیجئے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم منہ پھیر لیے، یعنی روگردانی کرنے لگو، تو کیا ہے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، یعنی ان پر ہے بوجھ، یعنی تم پر تو صرف پہنچانا ہے۔ اگر وہ لوگ تمہاری اطاعت نہیں کرے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرے، تو جو گناہوں کا جو بوجھ ہوگا، خسارہ آخرت میں ان کو اٹھانا ہوگا، وہ ان پر ہی ہوگا۔ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تم پر ہے جو بوجھ تم پر ڈالا گیا، یعنی تمہارا کام جو ہے وہ تم کرو، صرف پہنچانا، تبلیغ کرنا تمہارا کام ہے، اور ان پر کیا ہے، عمل کرنا ہے۔ اگر وہ عمل نہیں کرے تو اس کا نقصان جو ہے وہی اٹھائیں گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور نہیں ہے رسول پر مگر صرف صاف صاف پہنچا دینا، یعنی ظاہر ہے نبی کا کام کیا ہے، حق بات جو ہے اس کو پہنچا دینا ہے، یعنی جو بھی حق بات ہے، جو بھی احکامات وغیرہ، جو بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے وہ جو ہے امت تک پہنچانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام۔ ان کا ہمارا ہاتھ پکڑ کر عمل کروانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ہو سکے جو ہے ہم کو وہ کر سکتے ہیں، عمل پر ابھار سکتے ہیں، لیکن ہاتھ پکڑ کر تو عمل نہیں کروا سکتے۔ ہم پر منحصر ہے، یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنا جو ہے عمل کرتے، کتنا نہیں۔ تو جو عمل کرے اس کے لیے بھلا ہے، اور جو نہیں کرے اس کے لیے جو ہے نقصان دہ ہے۔ تو منافقوں کے بارے میں یہ ہے کہ اگر وہ لوگ عمل نہیں کرتے، صرف اپنے زبان سے کہتے ہیں سمعنا واطعنا، تو کوئی بات نہیں، تو ان پر ہی اس کا بوجھ ہوگا، گناہوں کا بوجھ جو ہے ان پر ہی ہوگا، جو آخرت میں وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تمہارا کام تو صرف صاف صاف کھلی طریقے سے پہنچا دینا ہے۔ تو ایک طریقے سے یہاں پر آپ ان کو تسلی بھی دی گئی ہے کہ تمہارا کام نہیں ہے ان کو عمل کروانا، تم ان کو ان کے آپ جو ہے ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، ٹھیک ہے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، آپ سے کا کام صرف پہنچا دینا ہے، صاف صاف۔ تو یہ ہے ان آیتوں کی مختصر سی تشریح۔ جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔